اگر آپ قاضی حسین احمد کی صاحبزادی نہ ہوتی تو جماعت اسلامی میں آپ اس مقام پر ہوتی؟ گھر جو ہے اور خاندان وہ اصل میں تو عورت کی ایثار اور وفا اور قربانیوں سے چلتے ہیں. چونکہ آپ نے عالمی فورمز پہ پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی، کبھی یہ پردہ آپ کو رکاوٹ کے طور پہ تو محسوس نہیں ہوا؟ یہ حقوق چھیننے سے نہیں، اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں. مذہبی جماعتوں کو لے کے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں خاتون کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. یہ عورت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیچھے رہ کر چلے. بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر ورکنگ وومنس کی. جو بغاوت کی راہ جو آج کی عورت کو دکھائی جا رہی ہے، الحمدللہ ہماری جماعت اس سے بہت محفوظ ہے. مرد اور خواتین ایک دوسرے کے معاون و مددگار ضرور ہیں، تقابل کچھ ان میں نہیں ہے. بنو قابل ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. بچیاں اس میں بچوں سے بھی زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں. چونکہ آپ ممبر قومی اسمبلی بھی رہی، تو پاکستانی حکومت میں اور ریاست کے اندر بھی خاتون کی نمائندگی ہے وہ حقیقی یا صرف سمبولک ہے؟ برقع پہنتی ہیں اور یہ جو منہ لپیٹ کے آ جاتی ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتی. یہ ہر میدان میں آگے ہیں. آپ پاکستان کی جو ہے وہ 50 بااثر خواتین کے اندر آپ کا شمار ہوتا رہا ہے. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو اپنی قیادت کے بچوں کو بہت زیادہ پیچھے رکھتی ہے. مجھے وہ اسمبلی میں یاد ہے، ایک پیپلز پارٹی کے رہنما تھے تو کہنے لگے آپ کی کوئی خاص ٹریننگ کی جاتی ہے؟ جو بھی موضوع آپ کو دے دیا جائے تو آپ اس کے اوپر طوطے کی طرح فر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. قاضی صاحب نے ظاہر ہے اپنا پوری زندگی جو ہے وہ تحریک کو دے دی، تو آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ لوگ کا وقت تحریک کو زیادہ مل رہا ہے اور آپ لوگ کو جو ہے اس وقت کے اندر کمی ہو رہی ہے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ نتائج کا نہیں پوچھے گا، ہم سے ہماری جد و جہد کا پوچھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستانی معاشرے کے اندر عموماً مذہبی جماعتوں کو لے کر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ان کو پیچھے کیا جاتا ہے. لیکن ہماری آج کی مہمان اس بات کو غلط ثابت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ممبر قومی اسمبلی رہیں، کئی عالمی فورمز کے اوپر پاکستان کی اور پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی رہیں. اور ہماری آج کی مہمان سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی ہیں. ہم ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آنٹی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکر الحمدللہ. بیٹا آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور چونکہ ہم نے آپ کے تعارف میں یہ بتایا کہ کئی عالمی فورمز میں آپ پاکستان کی اور خواتین کی نمائندگی کرتی رہیں، تو ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ نے عالمی فورمز پہ پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی، کبھی یہ پردہ آپ کو رکاوٹ کے طور پہ تو محسوس نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے آگے بڑھنے کے اندر آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس حجاب کی وجہ سے مجھے یہ نمائندگی ملتی ہے اور مجھے اس حجاب نے ہی آگے بڑھایا ہے. اور ورنہ تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن نقاب اور حجاب جو ہیں وہ مجھے زیادہ ایک پلس کرتی ہے میرے وقار کو، میرے اعتبار کو. تو اس لیے میں ابھی ترکی سے ہو کے آئی تو وہاں پر یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، تو وہ بچیاں آئیں اور کہا کہ کون سی چیز آپ کو اتنا کانفیڈنٹ کرتی ہے کہ آپ اتنے بڑے عالمی فورمز پر اس طرح نقاب کے ساتھ. اس لیے کہ نقاب کا رواج بہت کم ہے. ہمارے اپنے اسلامک سرکلز میں بھی وہ حجاب تو کرتی ہیں لیکن نقاب جو ہے وہ بہت ریئر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ہم چونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے نظریے کے پیروکار ہیں اور ہمیں یہ زیادہ پاکستان اور بر صغیر کے اس کانٹیکسٹ میں زیادہ سوٹ کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نقاب نے اور حجاب نے بہت زیادہ مجھے پلس کی. تو میں نے ان بچیوں کو جواب دیا کہ ہمیں چونکہ یہ اٹائر اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر گھر سے نکلنا ناممکنات میں سے ہے، اور ہمیں الحمدللہ اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی ہمیں بہت زیادہ اس کی وجہ سے عزت ملی ہے، پذیرائی ملی ہے. تو اس چیز نے اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ کر دیا ہے کہ کبھی کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے اور بہت سارا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک عورت کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اچھی نظر آئے اور وہ
تو وہ یہ نقاب آپ کو آپ کی یعنی جو وقار ہے اور آپ کا جو اٹائر آپ کی شخصیت میں اور زیادہ آپ کو پلس کرتا ہے. تو ابھی ترکیہ میں ایک فیشن میگزین کے حوالے سے ایک سروے بھی ہوا تھا, تو وہاں کی بھی 70% خواتین نے جو حجاب کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ حجاب ہمارے وقار میں زیادہ اضافہ کرتا ہے, اس لیے ہم اس لیے بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی, لیکن چونکہ اللہ بھی ہمارا خالق ہے تو اس نے ہمارے اس وقار میں اضافے کے لیے ہمارے لیے یہ فرض قرار دیا, تو اس لیے مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ کوئی مشکل ہوئی ہے مجھے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ آپ کی طرف سے پیغام بھی کئی خواتین کے لیے کہ انشاءاللہ یہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہی موقع دے گی. میں جنیوا میں اپنی انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کے ایک ہیومن رائٹس کونسل کے ایک اجلاس میں شریک تھی, تو وہاں مجھے پہلی دفعہ ایک اس نے روک کے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے. ایک وہاں پر ایک ہیومن رائٹس کے یہ حوالے سے کہنے لگے آپ نے کیوں کیا, آپ کی نا وہ ساری یعنی کمیونیکیشن میں آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, اور وہ تو میں نے پھر اسے فوراً جواب دیا, میں نے کہا کووڈ نے کیسے آپ کو سب کو, میں نے کہا عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی ماسک پہنا دیا, آپ کو پھر کوئی رکاوٹ محسوس ہوئی؟ تو میں نے کہا یہ بس یہ بھی ماسک ہے نا, یہ ہمارے لیے ہمارے لیے بھی بچاؤ کا ایسے ہی حفاظتی ایک ڈریس کوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا, اور ہم بڑے فخر کے ساتھ بے شک ایسا ہی ہے. اب چونکہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ممبر قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ منتخب ہوئیں, اور اس کے علاوہ آپ جماعت اسلامی کی مختلف ذمہ داریوں پہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں, لیکن جیسے میں نے اب ابتدا میں بات کی کہ مجموعی طور پہ مذہبی جماعتوں کو لے کے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں خاتون کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا, لیکن آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اتنا آگے تک گئیں, تو یہ پرسیپشن جماعت اسلامی میں کسی طور پہ پایا جاتا ہے یا اس کی بالکل نفی کرتی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں بطور مجموعی پوری دنیا میں عورت کو یعنی ہر جگہ پر تھوڑا سا پیچھے رکھنے کا رجحان ہے سمیت جماعت اسلامی کے, ہم اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے, اور لیکن ہم نے چونکہ قرآن سے یہ سبق لیا ہے کہ فالصالحات قانتات, کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں, صالح عورتیں ہوتی ہیں, وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اپنے رب کی, اپنے رسول کی, اور تو ہم اسے نا پیچھے کرنا نہیں سمجھتے, ہم اسے سمجھتے ہیں جماعت میں بھی, اپنے خاندان میں بھی, کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مردوں کے, اپنے باپ کے, اپنے بھائی کے, اپنے شوہر کے, اور ایون کہ اپنے بیٹے کے, میں اپنے بیٹے کی ضرور میں اس سے ہر چیز میں مشورہ کرتی ہوں. اور جماعت اسلامی بھی چونکہ ایک بڑی تنظیمی جماعت ہے, ہمارا ڈسپلن ہمارا اثاثہ ہے, ہماری قوت ہے, تو اس میں ایک امیر کے تابع ہونا یہ بہت بڑا ایک, تو ہم پیچھے رہ کر چلنے والی عورتیں, اور اس کو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں, بجائے یہ کہ جی ہم کہیں کہ جی عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے. تو عورتوں کو پیچھے نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ عورت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیچھے رہ کر چلے, اور جتنا وہ پیچھے رہ کر چلتی ہے اتنا ہی امن میں ہوتی ہے, اتنی ہی وہ حفاظت میں ہوتی ہے, اتنی وہ محبت اور حفاظت کے حصار, وہ چاہے اپنے خاندان کی صورت میں ہو, اور ہماری پارٹی تو ہماری پارٹی نہیں, ہمارا خاندان ہے, اس میں ہمیں وہ سارے رشتے ملتے ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے چچا, ہمارے بیٹے, تو وہ سب لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں, اور ہمیں ان کے پیچھے چلنے میں بہت فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک نعرہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی طرف سے سننے میں آتا ہے نا کہ مرد اور خواتین اب تو برابر ہیں, اور ڈپینڈنٹ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ختم. بطور انسان ہم برابر ہیں, ٹھیک ہے, اور جماعت بھی ہمیں ٹوٹلی یعنی جو ویمن ونگ ہے اس کا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جی ہمیں کسی چیز پر مجبور کیا گیا ہو. ہماری یعنی جو اپنا جو دائرہ کار ہے اس میں ہم اپنا بالکل آزادانہ طور کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں, اور اس کو مانا جاتا ہے. جو بھی ہماری اپنی شورا کی رائے ہوتی ہے, جو بھی ہماری,
تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے مردانہ نظم کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو تنظیم اصل میں سمع اور طاعت کا نام ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننے اور اس کو سمجھنے کا وہ دائیا اس میں موجود ہو. تو اس لیے مجھے اپنی تنظیم پر بہت فخر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ایک چیز ہم نے بالکل ہی ہم نے ایک طے کی ہوئی ہے تو ہمارا مردانہ نظم اسے بلڈوز کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو جو چیز ہم سے مطلوب ہے تو ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا. تو وہ جو بغاوت کی راہ جو آج کی عورت کو دکھائی جا رہی ہے، الحمدللہ ہماری جماعت اس سے بہت محفوظ ہے. الحمدللہ. اور تنظیم کے علاوہ شاید انفرادی زندگی میں بھی مرد اور خواتین ایک دوسرے کے معاون و مددگار ضرور ہیں، تقابل کچھ ان میں نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ تقابل میں تو اپنے آپ کو ایک بڑی پریویلیجڈ عورت سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی مرد آیا، چاہے وہ باپ کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بھائی کی صورت میں اور بیٹے کی صورت میں اور امیر کی صورت میں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے یعنی اسٹیٹس میں اور ہماری جو معاشرتی حیثیت ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی کسی جبر کا میں کبھی شکار ہوئی ہوں یا کوئی مجھے حکم دیا گیا ہو. تو مجھے بھی اپنی وہ باؤنڈریز پتہ ہیں، اور ہمارے مردوں نے بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا اور احترام کا، عزت کا، اس کا معاملہ رکھا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ انٹرنیشنل مسلم وومن یونین کی جو ہے وہ ایشیا کی بھی ہیڈ رہی، پھر اب آپ پریزیڈنٹ ہیں، اس کو گلوبلی ہیڈ کر رہی ہیں. تو آپ نے مغرب کے معاشرے کو بھی بغور دیکھا اور اس وقت مشرقی معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں. تو اس کے اندر آپ کی رائے کے اندر زیادہ مقام کس معاشرے کے اندر عورت کو مل رہا ہے، مشرقی معاشرے میں یا مغربی معاشرے کے اندر؟ دیکھیں، مغربی معاشرے میں ہمیں عورت کے حقوق کا زیادہ وہ ضرور ملتا ہے کہ وہاں تعلیم ہے، وہاں صحت ہے، وہاں سہولتیں ہیں، وہاں رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ ہے. اس کو اپنے خاندان کی حفاظت نہیں ہے میسر. یہاں ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوہرے جبر کا شکار ہے، اس کو وہ سہولتیں بھی نہیں ملتی جو کہ اسلام اسے عطا کرتا ہے، اور وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو ہمارا یعنی جو جدید معاشرہ عطا کرتا ہے. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ دوہرے جبر کا شکار ہے، اور اس میں بھی یعنی ہمیں کبھی لگتا ہے کہ مغربی خاتون کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہاں کی خاتون بہت ہی زیادہ مظلوم ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں تو یہاں نا رپورٹ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہ جو اپنے لوگ ہیں وہ ہماری معاشرتی جو خرابیاں ہیں اسی کو صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو یہاں کی خوبیاں ہیں وہ بالکل ہائی لائٹ نہیں کرتا. یعنی آپ کے 90-95% مرد اپنی ساری کمائی لا کے اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو دیتے ہیں، لیکن اس کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے نا. جبکہ مغربی معاشرے کے مرد جو ہیں وہ چھپا چھپا کے اور بچا بچا کے رکھتے ہیں. آؤٹ آف ویڈ لاک، اب تو خیر شادی کی انہیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، لیونگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. یہاں پر خاندان کا ادارہ الحمدللہ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اس میں مرد بھی قربانیاں دیتا ہے. عورت گھر جو ہے اور خاندان وہ اصل میں تو عورت کی ایثار اور وفا اور قربانیوں سے چلتے ہیں. تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں میڈیا پر اور اب یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہاں کی خرابیاں ہی صرف سارا دن اسی کا ڈھول بجاتے رہتے ہیں. تو جس چیز کا ڈھول زیادہ پیٹا جائے گا وہی پرسیپشن حقیقت میں بھی پھر بدلتا چلا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ ابھی تک خوش قسمت ہیں کہ ہمارے محبت اور حفاظت کے حصار ابھی تک عورت کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں. بالکل. خاندانی نظام کی آپ نے بات کی، تو اس کے اندر خوش قسمتی ہماری یہ کہ آپ کی پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اور ہم پاکستانی معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا رجحان یہ دیکھ رہے ہیں جو طلاق کا ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ گھرانے جو اسلام سے دور ہیں ان کے ساتھ ساتھ مذہبی گھرانوں کے اندر بھی یہ جو ہے رجحان بڑھتا ہوا. تو اس کی آپ کیا روٹ کاز دیکھتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے یہ ریشو جو ہے وہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟
میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کہا نا کہ خاندان کا ادارہ نا عورت کی وفا اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے، اور جب مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے اور عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے تب یہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. لیکن اب مرد کی تو ایگو وہ ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی، لیکن عورت کی ایگو بھی بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. پہلے نا بس عورت جو ہوتا تھا بس وہ سہتی چلی جاتی تھی، لیکن اب عورت نے بھی وہ سہنا بھی چھوڑ دیا اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پر برداشت کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. تو کہ اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بریڈ ونر خود ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شوہر کی بات ماننے کو اور باپ کی بات ماننے کو. اور پھر یہ جو جدید میڈیا ہے اور دور ہے، تعلیم ہے، یہ سب عورت کو نا اس قانتات کی بجائے بغاوت کی راہ پر چلا رہے ہیں کہ تم نا حقوق اپنے چھینو گی تو تمہیں مل جائیں گے. حالانکہ ہم اگر یہ سب کو سمجھائیں کہ حقوق چھیننے سے نہیں اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں، تو جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے فرائض چھوڑ دیے اور برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب ہم تھوڑا سا یعنی ایک دوسرے کو سپیس دیں اور ایک دوسرے کی بات کو تھوڑا سا سمجھیں. وہ میں جب اپنی پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو ایک جگہ میں نے بڑا اچھا وہ پڑھا کہ شادی نا شروع میں بالکل اس نئی جو مشینری ہوتی ہے نا اس کی گراریاں اور اس کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی نہیں صحیح سے میل کھا رہی ہوتی ہیں تو وہ رک رک کے چلتی ہے، اور وہ جو وقت ہے نا اور محبت ہے اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام، یہ اس کے لیے نا آئلنگ کا کام کرتا ہے اس مشینری کا، اور اس کی وجہ سے وہ خاندان کا ادارہ مضبوط بنتا ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت دیتے ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں، ایک دوسرے کے لیے ایثار، اور پھر آگے بچے، وہ آپ کا ایک مضبوط بانڈ بنتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم اب ایک دوسرے کو سپیس ہی نہیں دیتے، وقت ہی نہیں دیتے. ابھی ادھر شادی ہوتی ہے، 2-3 مہینے کے بعد ہمارے اتنے اختلافات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو سپیس نہیں دینا اور وہ وقت نہیں دینا. سب سے زیادہ میں نے ایک جو مضمون لکھا اس میں یہ کہ جو اگر بچوں کے بعد اگر کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو بچے بہت سفر کرتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کبھی کورٹس میں جائیں، جو وہ پھر ادھر جو بچے مل رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی ماں کو کبھی اپنے باپ کو، تو میں کہتی ہوں کہ سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی نا رو پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس خاندان کے ادارے کو مضبوط بھی بنانا ہے اور اس ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی. ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں، شادی سے پہلے ہر مرد اور ہر عورت نا اس کے ذہن میں نا ایک خوبصورت سا ایک تصور ہوتا ہے، صرف خوبصورتی، اچھی باتیں. لیکن جب وہ مرد اور عورت دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی بدصورتیاں بھی سامنے آنے لگتی ہیں. تو اگر جو لوگ ان بدصورتیوں کو تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا سپیس دیں ایک دوسرے کو، اور ان کی غلطیوں اور ان کی بدصورتیوں سمیت ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، تو وقت بہت جلدی ایک بانڈ میں باندھ دیتا ہے. لیکن اگر ہم سپیس نہیں دیتے، اگر ہم بس بالکل شروع میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بہت ہی بد نصیبی ہے، اور معاشرے میں یہ بد نصیبی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس لیے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو جیسے کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ دیتے ہیں تو کوئی ریفریشر کورس کیا جاتا ہے. ایک بچے کی میں کبھی کبھی کرتی ہوں، ہمارا ایک فلاح خاندان ادارہ ہے تو اس میں ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس میں مجھے کبھی کبھی بچوں کو شادی سے پہلے اور بچیوں کو بھی ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پری میرٹل کاؤنسلنگ. تو ایک بچے نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ آنٹی آپ نا سارا زور نا شادی میں میک اپ پہ اور زیور پر اور کھانے پر اور مہندی اور بارات اس پر ہوتا ہے. کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو دولہا دلہن ہیں ان کو بنیادی آداب تو بتا دیں، حقوق الزوجین یا نکاح کا جو خطبہ ہے وہی ان کو صحیح سے بتا دیں کہ جی یہ کیا حقوق ہیں آپ کے. کہہ رہے تھے آپ بس ایسے ہی ایک سمندر میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے بچوں کی،
کہ ان کو ہم بتائیں کہ آگے کہ کس طرح سے آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. بہت بڑا گیپ ہے جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. چونکہ میں خود نفسیات کا طالب علم ہوں تو اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ہر میدان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس وومن بھی ہیں اور اپنے جو ہے وہ بزنس کو خود رن کرتی ہیں. اس کے ساتھ پاکستانی معاشرے کے اندر چونکہ اب یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ خاتون کو بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر ورکنگ وومنس کی. لیکن جو ورکنگ اسپیس ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کو بہت قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جماعت اسلامی کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اور جماعت اسلامی ان خواتین کو کس طریقے سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ بزنس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد خود ایک تاجر تھے اور 1970 میں وہ چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ تھے, تو بزنس ہماری گھٹی میں ہے. لیکن میں نے خود اپنے لیے ہم اپنی کمائی اور یا اپنے شوق کے لیے کہ جی اس کے لیے بزنس کبھی بھی نہیں کیا آج تک. مجھے جماعت حلقہ خواتین جماعت اسلامی اور انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین دونوں کی طرف سے میرا ایک شوق ہے فیشن ڈیزائننگ کا, تو اور ایک کتاب کیفے اب ہم نے لانچ کیا ہے, قواریر کتاب کیفے. قواریر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا تھا کہ وہ اتنی نازک ہے کہ بیک وقت ایک بات سے بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کانچ کا ایک آبگینہ ہے, وہ قواریر آبگینے کو کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی مضبوط ہے کہ ہیرا جو ہے وہ بھی قواریر ہے, وہ بھی کرسٹل ہے, وہ کہتے ڈائمنڈ فار ایور. تو عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت یہ لقب دیا کہ وہ ایک طرف تو ایک بات سے بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, اور دوسری طرف اللہ نے اپنی صفت تخلیق عورت کو عطا کی ہے. وہ ایک بے جان لوتھڑے کو انسان بناتی ہے, اس کی تخلیق کرتی ہے, اس کی تربیت کرتی ہے. تو بیک وقت اتنی مضبوط ہے اور بیک وقت اتنی نازک ہے. تو ہم نے بھی قواریر کے نام سے پھر یہ بزنس کا جو فیشن ڈیزائننگ کا ہے تو قواریر فیشن کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے. اور اس کی ساری ہم نے ویمن جو انٹرپرینورز ہیں ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, اور ان کو ان کی جو اسمال بزنس کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو ہم کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں. اور اب نوجوان بچیوں کے لیے ایک کتاب کیفے کا آئیڈیا وہ کیا ہے کہ یہ میں نے ترکی سے جب میں آئی تو وہاں ہر یونیورسٹی کے ساتھ ایک کتاب کیفے ہے. اس میں وہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اپنی ٹرکش کافی بھی پیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بچیوں کے لیے منصورہ کے اندر ہی میرے اپنے گھر کے سامنے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیے, اور اللہ کرے کہ وہ اچھی طرح سے چل پڑے تو ہم انشاءاللہ اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے کہ جہاں بچے بھی پھر انشاءاللہ اس آئیڈیا کو, آج کل اس کا فیشن بھی ہے کہ آپ بک ریڈنگ بھی کریں اور اپنی کافی بھی پئیں اور زندگی کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں. ٹھیک, اچھا اس کے اندر وہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ ورکنگ وومنس کو جو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کوئی پالیسی یا اسٹریٹجی ہے کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ہمارا پورا ایک سیکٹر ہے جو بزنس ویمن کے لیے کام کرتا ہے اور بزنس جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے. تو ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے ان کے لیے کہ ہم ان کو جتنی بھی سہولتیں پہنچا سکیں, خاص طور پر ٹرانسپورٹ کی سہولت. اس کے لیے ہم نے بڑا کام کیا. میں جب اسمبلی میں تھی تو اس کے لیے بل ایک پاس کیا کہ عورتوں کے لیے ٹرانسپورٹ جو ہے پنک بسز اور یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے بل منظور کروائے کہ عورتوں کو. اس دن پھر کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یہ اسکوٹی چلانا کیسا ہے, تو میں نے کہا دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے. میں تو اپنے بیٹے کو بھی نا اسکوٹر دیتے ہوئے ڈرتی ہوں, ابھی بھی ڈرتی ہوں. تو میں نے کہا مجھے اپنے لیے تو کبھی بھی مجھے اس کا ایک فوبیا ہے, تو میں تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں اجازت دوں گی اور اپنے بیٹے کو بھی کہ. لیکن اگر آپ لوگ یعنی اس کو سمجھتے ہیں, جیسے اب بنگلہ دیش ہے اور ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ترکیہ میں نے دیکھا کہ بچیاں اپنے یونیورسٹیز اور ادھر جاتی ہیں, تو میں نے کہا کوئی شرعی قباحت تو نہیں نظر آتی کہ جب آپ کا وقار محفوظ ہو اور آپ کا اعتبار محفوظ ہو
تو آپ چلا سکتی ہیں، لیکن ہم نے پنک بسز کے لیے اور ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کے لیے ہم نے قانون سازی میں پورا یعنی آواز اٹھائی تھی، اور ابھی بھی کہ ان کے لیے فلیکسیبل ٹائمنگز ہوں. اور سب سے زیادہ میں کہتی ہوں بچیوں کو آئی ٹی میں بہت زیادہ، اب اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، گھر بیٹھے ہوئے آپ کافی سارا ارن کر سکتی ہیں. تو ان بچیوں کو ہم اپنی طرف سے بھی بنو قابل ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم بچیوں کو، اور بچیاں اس میں بچوں سے بھی زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، تو وہ ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ ہم لانچ کر رہے ہیں. صحیح. چونکہ آپ نے اپنے دورے جو آپ اسمبلی کے اندر رہیں اس کے حوالے سے بتایا کہ آپ لوگ نے جو ہے وہ پالیسی بنائی. اب ہمارا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ بنتا ہے کہ چونکہ آپ ممبر قومی اسمبلی بھی رہیں، تو پاکستانی حکومت میں اور ریاست کے اندر بھی جو خاتون کی نمائندگی ہے وہ حقیقی یا صرف سمبولک ہے؟ یعنی ان کو اسپیس دیا جاتا ہے اس طریقے سے ریاست کی طرف سے؟ نہیں، میں تو خود اسمبلی کی ممبر رہی ہوں نا، تو ہمیں لایا تو کاسمیٹکلی گیا تھا کہ بس ایک شو پیس ہو اور وہ ہو. اور جب ہم آئے تو ہم نے کہا اب ہمیں آپ لے آئے ہیں نا، تو اب ہم تو پھر قانون ہمیں پھر بھگتے بھی. تو ہم نے الحمدللہ اکیڈیمکلی ہمارا بزنس ریکارڈ گواہ ہے جو اسمبلی کا بزنس ہے کہ ہم نے بہت کام کیا. اور وہاں پر پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو برقع پہنتی ہیں اور یہ جو منہ لپیٹ کے آ جاتی ہیں ایسے ہی نہیں ہوتی، یہ ہر میدان میں آگے ہیں. ہماری مخالف این جی اوز نے ہمیں سر فہرست رکھا، اور ہمیں اسمبلی بزنس میں سب سے زیادہ بل میں نے پیش کیے تھے، تو ہمیں ہماری مخالف این جی اوز نے سر فہرست رکھا. تو اس لیے ہم اس بات کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ نا ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بھی، لیکن یہ کاسمیٹکلی لائے گئے تھے ہم، لیکن عورتوں نے مردوں سے زیادہ کام کیا. صحیح. ایک اعزاز آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پاکستان کی جو ہے وہ 50 بااثر خواتین کے اندر آپ کا شمار ہوتا رہا ہے. تو اس سے آپ عام خاتون کو کس طریقے سے جو ہے وہ سبق دینا چاہیں گی کہ ظاہر ہے آپ ایک ورکنگ وومن کے طور پہ بھی ہیں، آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیو ورکر بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ مختلف جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں جو آپ نے بار بار ذکر کیا. تو ان ساری چیزوں کو ایک خاتون کس طریقے سے مینیج کرے اور مینیج کرتے ہوئے ایک خاندانی نظام کو جو ہے وہ مضبوط کر سکے، کیونکہ خاتون ہی ہمارے خاندانی نظام کی اہم بنیاد ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے. میں بنیادی طور پر قرآن کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن کی ایک ٹیچر ہوں. مجھے سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں پھر راستے ہم خود ان کو بتاتے ہیں اور اس کی ہدایت پر. تو مجھے تو قدم قدم پر لگتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے جو کام لینا ہے بس ہم نے آپ کی رضا حاصل کرنی ہے، دنیا میں اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگنا ہے. تو آپ کے اوقات میں اللہ تعالیٰ خود ہی برکت دے دیتا ہے، آپ کی وہ ساری کمزوریاں آپ کی طاقت بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، آپ کے پاؤں بن جاتا ہے، آپ کا دماغ بن جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اوقات میں برکت ہوتی ہے. اگر آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ وقت کو ضائع نہیں کرتے تو وقت بھی پھر آپ کو ضائع نہیں کرتا. وہ بیلنس نا خود بخود آتا رہتا ہے. جب گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ گھر کو ٹائم دیتے ہیں، جب میرے بچوں کو ضرورت ہو، میں چونکہ سنگل پیرنٹ ہوں، میرے شوہر کی بہت جوانی میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے اپنے بچوں کو، تو اس میں میری امی ابو نے بڑی میری مدد کی اور ان کی تربیت بہت ہی زیادہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے لی اور انہوں نے میرے بچوں کی مجھ سے زیادہ اچھی تربیت کی. اور اب میری امی کو میری ضرورت ہوتی ہے، وہ تھوڑی بیمار ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو ان کو ٹائم دینا اور ان کا پورا خیال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نا خود بخود کمپنسیٹ کرتا ہے. پھر آپ کا فیملی سسٹم جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، میرے بھائی، میری بہن،
میرے بچے، وہ سب ہم جو مل جل کر ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ بنتے ہیں. مجھے کہیں جانا ہو تو میں بھائی کو فون کر دیتی ہوں کہ وہ امی کے پاس آ جائے. میرے دونوں بھائی پھر امی کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. میری بہن ہے چھوٹی، وہ پوری ذمہ داری لیتی ہے. میرے بچے، مجھے کبھی ضرورت ہو تو بس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نا آپ کو ایک سپورٹ سسٹم فراہم کرتا ہے. پھر جماعت اس طرح سے ہے. میں ابھی ان کو ہنستی ہوں کہ پہلی دفعہ امیر بھی اور پہلی دفعہ قیم ابھی مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، تو مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم ایک خاندان کی طرح، کہ جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ان سے رخصت لے لیتی ہوں، جہاں ان کو زیادہ میری ضرورت ہوتی ہے تو میں گھر سے رخصت لے لیتی ہوں. تو اس طرح سے الحمدللہ وہ جو بیلنس ہے وہ برابر ہے، اور اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یہ آپ نے بہت بیلنس لائف اسٹائل بتائی اور خوشی ہوئی کہ اس طریقے سے ظاہر ہے نظام ہے تو آپ کو بھی کام کرنے میں آسانی ہو میں رہی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری بی اے کرتے بس آخری پیپر جس دن ہوا تو اس دن میری بس مہینے بعد شادی ہو گئی. میری فوراً ہی شادی ہو گئی. تو میں نے سارا پڑھا بھی شادی کے بعد ہے. تو اس لیے بھی یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب آپ شروع میں نا اپنے جو سسرال ہے اس کے ماحول کا آپ خیال رکھیں تو 2-4 سال میں وہ سارا ماحول آپ کا وہ خادم بن جاتا ہے. وہ میری ایک استاد تھیں، تو میری شادی کے وقت انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی جو میں آج بھی سب بچوں کو کرتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا باندی بن جانا تو ساری عمر کا غلام بنا لوگی سب کو، اور اگر شروع میں جا کے ملکہ بننے کی کوشش کی تو اگر اچھے ہوں گے تو اچھی طرح رکھیں گے، اور اچھے نہیں ہوں گے تو پھر پاؤں کی جوتی بنا کر رکھیں گے. تو وہی ہوا کہ آپ محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، میں نے 6 سال کچھ بھی نہیں کیا، بس اپنے گھر کو ہی سنبھالا. اور انہوں نے مجھے اتنی زیادہ، مجھے میری تعلیم میں بھی اور میرے جماعت کے کام میں بھی، اور میں نے سب کچھ ان کے ساتھ ہی پھر سیکھا. میں ابو کو کہتی تھی، میں نے کہا آپ نے تو جلدی میری شادی کرا دی، لیکن اللہ کا شکر ہے شوہر اچھے اور سپورٹیو ملے، پورا سسرال بھی. تو الحمدللہ سب نے مل جل کر میرا بہت ساتھ دیا، اور میں ابھی تک ان کے سہارے کام کر رہی ہوں. کبھی آپ لوگ کو یہ تو محسوس نہیں ہوا کہ قاضی صاحب نے ظاہر ہے اپنا پوری زندگی جو ہے وہ تحریک کو دے دی، تو آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ لوگ کا وقت تحریک کو زیادہ مل رہا ہے اور آپ لوگ کو جو ہے اس وقت کے اندر کمی ہو رہی ہے؟ مجھے تو میرے اپنے والد کے ساتھ 3 رشتے ہیں. ایک وہ میرے والد بڑے ہی شفیق، باہر تو وہ قاضی حسین احمد تھے لیکن گھر میں وہ بالکل ایک عام شفیق سے ابو تھے. بہت محبت کرنے والے، بڑا کیئرنگ، بہت لونگ. اور دوسرا وہ میری یعنی جماعت کے امیر تھے. میں ان کی ایک کارکن تھی، رکن بھی تھی شروع سے ہی. تو وہ میرے جماعت کے امیر تھے. اور تیسرے وہ میرے آئیڈیل تھے. ان کی زندگی میں میرے لیے محبت، حفاظت اور عزت، یہ 3 لفظ انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دیے. بہت زیادہ محبت کی، بہت زیادہ میری عزت کی، اور بہت زیادہ شفقت اور اس کے ساتھ حفاظت کی. مجھے میری ضرورتوں کا کبھی بھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی. ان کا جو شفیق وجود تھا اس سے گزر کر کبھی کوئی مشکل مجھ تک نہیں پہنچی تھی. ہمیشہ ان کے وجود پر ہی وہ آ کے رک گئی. تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھا، ہر گرم اور ہر سرد اس میں. لوگ ہمیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان کی وجہ سے آپ، تو میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ہاں میں اس قاضی کی بیٹی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج بھی عزت ملتی ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ احترام کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور میں سب کو بتاتی ہوں کہ وراثت صرف مال و دولت نہیں ہوتی، وراثت آپ کی والد کی وہ نیک نامی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نا انہوں نے ساری عمر محبت کے بیج بوئے اور اس کا ثمر اب ہم کاٹ رہے ہیں. تو ہمیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، تو ہمیں کبھی بھی نہیں لگا کہ انہوں نے کبھی ہمارا کوئی حق مارا ہو. ہر چیز میں ان کے ساتھ تھے اور ہر ضرورت کے وقت وہ موجود ہوتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کے اوقات میں بھی بڑی برکت رکھی تھی کہ وہ، ہم 4 بہن بھائی تھے اور امی
وہ روزانہ ہم سے رابطے میں ہوتے تھے، روزانہ ہماری ضرورتوں کا. میرے چونکہ شوہر بھی نہیں تھے، میرے دونوں بچوں کو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا، ان کی ساری جو تربیت تھی، ان کی ضرورتیں تھیں، تو ان سب چیزوں کو پورا کیا. تو اس لیے ابو کے لیے تو ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کبھی بھی ہمیں نہیں لگا کہ ابو نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. ہمیں انہوں نے بڑا تھوڑا مگر بڑا بھرپور ٹائم دیا، جو ہمارا ابھی تک کام آتا ہے. ایک کچھ سخت تلخ سوال وہ یہ کہ اگر آپ قاضی حسین احمد کی صاحبزادی نہ ہوتی تو جماعت اسلامی میں آپ اس مقام پر ہوتی؟ جی، یہ سوال مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ اگر میں قاضی حسین احمد کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید آج زیادہ بڑے مقام پر ہوتی. اس لیے کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو اپنی قیادت کے بچوں کو بہت زیادہ پیچھے رکھتی ہے ابھی تک. یعنی ہر چیز میں وہ جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے تو وہ اسے پیچھے رکھتی ہیں. اس کے بڑا کڑا سا احتساب ہوتا ہے، اس کے اوپر دوربینیں اور خوردبینیں دونوں لگی ہوتی ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، آپ نے سارے عمراء کو بچوں کو دیکھا ہوگا کہ، لیکن میرے والد نے ہمارے ساتھ بہت محنت بھی کی، ہمیں ساتھ رکھا. کسی بھی اعتراض کا، کسی بھی احتساب کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھا. تو ہم چاروں بچے ان کے کارکن بنے، میری امی بھی رکن ہیں اور ہم سب بھی. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں رکھا. اور پھر سب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو قاضی صاحب کی وجہ سے ہیں، لیکن قاضی صاحب کی زندگی میں نائب قیمہ نہیں تھی، میں ایک عام کارکن تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب میں اسمبلی کی ممبر بنی تو عائشہ منور صاحبہ ہماری قیمہ تھیں، ہماری جماعت کی ہیڈ تھیں. تو میرے ابو کو آخری وقت میں جب دستخط کے لیے لسٹ گئی ہماری، تو جو بھی جماعت کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اسمبلی کے ممبران کی لسٹ حلقے سے بن کے جاتی ہے. ان کا حلقہ ان کی سفارش کرتے تو آگے، اگر حلقے سے وہ اپروو نہ ہو تو آگے کوئی بھی ان کو اپروو نہیں کر سکتا. یعنی اس میں کوئی اور پارٹی نہیں ہے کہ جس میں رشتہ داریاں چلتی ہوں. تو ابو کو آخر میں جب دستخط کے لیے لسٹ گئی تو میرا نام جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے عائشہ باجی کو فون کیا کہ اگر آپ اسے ہٹا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. لوگ پھر وہی تانے دیں گے نا موروثیت کے. تو عائشہ باجی کا بڑا خوبصورت جواب تھا کہ موروثیت یہ ہوتی ہے جو اور پارٹیوں میں ہے کہ باپ کی جگہ پر بچے کو بٹھایا جاتا ہے، ہم اسے ایک کارکن کے طور پر لے رہے ہیں. اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی اپنے گھر کی بچیوں کو تو بی بنا کے رکھ دیے اور باقی لوگوں کو کہا. اس وقت تو اس طرح کا پروٹوکول کا بھی پتہ نہیں تھا نا. اس وقت تو یہ تھا کہ یہ بس ایک جنگل میں ان کو پھینک رہے ہیں. اور تو ابو نے ان کو ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں مانی گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر پوری طرح سے ہمیں سپورٹ کیا بہت. اور ان کو بہت اچھا نہیں لگتا تھا میرا میڈیا پر آنا یا کچھ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آنا، لیکن ان کو بہت زیادہ انہوں نے میری حفاظت کی، مجھے کہیں جانے نہیں دیا، مجھے کہیں. تو پھر جب آخری عمر میں مجھے انہوں نے اپنی جگہ پر 2-3 جگہوں پر بھیجا تو میں نے انہیں کہا کہ ابو آپ نے مجھے پہلے نہیں جانے دیتے تھے اس طرح. تو کہتے تھے بیٹا تم بہت انرجیٹک بھی تھی، ینگ بھی تھی، تو میں تمہارا وقار بنانا چاہتا تھا. میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے یا ہر جگہ ہوتی ہے. تو اب الحمدللہ تمہارا ایک وقار بن گیا، ایک اعتبار بن گیا. تم اکیڈیمکلی ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہو. میں نے انہی دنوں اپنی PhD بھی پھر مکمل کی. اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے میرے علمی کام پر، میرے اسٹڈیز کے اوپر. وہ میرے لیے ایک اوپن یونیورسٹی تھے. تو اگر میں قاضی حسین احمد کی بیٹی نہ ہوتی تو اس وقت میں بہت زیادہ آگے ہوتی. اس وقت ہمیں بہت ہی پیچھے کیا گیا اور ابھی تک مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کی وجہ سے ہر جگہ سے ایسے پیچھے رکھی جاتی ہوں. لیکن جو عام کارکن ہے یا معاشرے کے عام وہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم شاید اس محبتوں کے مقروض ہیں. بالکل. جماعت اسلامی کا آپ نے ذکر کیا اور جماعت اسلامی لٹریچر بیس جو ہے وہ تنظیم ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ چل رہی ہوتی ہے اور اسی میں اس کی بقا بھی ہے.
لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطالعہ لٹریچر یہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے. تو جماعت اسلامی اس چیلنج کو کس طریقے سے فیس کر رہی ہے کہ تربیت بھی کرنی ہے جماعت اسلامی کو خواتین کی, ان لوگوں کی جو کئی ذمہ داریوں کے ساتھ موجود ہیں. ایک خاتون ماں ہوتی ہے اور کئی ذمہ داریوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے, تو پھر جماعت اسلامی ان کی تربیت کے لیے کس طریقے سے لٹریچر کا پورا نظام بنا رہی ہے کہ لٹریچر کے ذریعے ان کی تربیت ہو سکے؟ دیکھیے لٹریچر ہمارا نا وہ کہتے ہیں نا خوراک ہے تحریکی ایک کارکن کی, اور اس کے بغیر جماعت اسلامی کا تصور نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے وہ اسمبلی میں یاد ہے ایک پیپلز پارٹی کے رہنما تھے تو کہنے لگے جو بھی آپ کی کوئی خاص ٹریننگ کی جاتی ہے, جو بھی موضوع آپ کو دے دیا جائے تو آپ اس کے اوپر طوطے کی طرح فر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ لٹریچر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, تو انہوں نے ہمارے لیے ایک اثاثہ چھوڑا ہے, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جس طرح ہمیں یہ لٹریچر گھول کر پلایا گیا ہم بھی آگے لوگوں تک اسی طرح. تو آج نا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں اس لٹریچر کو نئے ٹولز کے ساتھ, وہ زبان تھوڑی اب لوگوں کو مشکل لگنے لگی ہے. وہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ زبان تو مشکل نہیں ہے, مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل عام دیہاتیوں کو خطبات اور دینیات اور یہ ساری چیزیں خطبے سنائے تھے, تم لوگ بہت نالائق ہو گئے ہو. میں نے کہا اب حقیقت یہی ہے کہ وہ زبان اب متروک ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس لٹریچر کو جدید ٹولز کے ساتھ سوشل میڈیا پر عام کریں, اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز بنائیں اور ان کو نئے اسلوب کے ساتھ اس لٹریچر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی بھی اور قیم امیر العظیم صاحب نے ہمارے لیے ایک پورا سال کا نصاب بنایا, اور وہ ماشاء اللہ سے اب اسلامک پبلیکیشنز اور اس طرح کے ادارے اس کو نئی یعنی ان کتابوں کو نئے انداز میں پیش بھی کر رہے ہیں, اور پوری جماعت نا لٹریچر کو ایک نئے سرے سے اسٹڈی سرکلز کے ذریعے سے اور اجتماعات کے ذریعے سے ہم وہ مشکل کتابیں اب پڑھنے جا رہے ہیں. اور میں خود مجھے بڑی اچھا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی نا ریفریشر کورسز کی طرح, تو ہم ہر ارکان کے اجتماع میں اب یعنی ماہانہ ہمیں ایک کتاب دی جاتی ہے اور ہم اس کے سوالات کے جوابات, ہمارے جو لٹریچر کے ماہرین ہیں ہم ان کے ذریعے سے یہ زوم میٹنگز پر اور ارکان کے اجتماع میں آڈیوز پر ہم ان کے اور سوالات کے ذریعے سے اس لٹریچر میں اس کتاب میں ہر چیپٹر کے سوال ہوتے ہیں, پیپرز ہوتے ہیں, اور لوگ بہت شوق کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں. ہم اس لٹریچر کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں. جماعت اسلامی جدید ٹولز کو استعمال کر رہی ہے, ورنہ تو بہت پیچھے والا سمجھا جاتا ہے جماعت اسلامی کو کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی. ماشاء اللہ ہماری لٹریچر کی ابھی بھی کلاس ہو رہی تھی جب میں آپ کو, تو میں نے ان سے تھوڑی سی اجازت لی, تو ہاں جی تو ہمارے ماشاء اللہ لٹریچر بہت بڑی تعداد میں چھپ بھی رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے. آپ چونکہ والدہ ہیں اور ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان, اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنریشن زی جو ہے وہ بہت زیادہ الگ ہے گزشتہ تمام جنریشن سے, اور ہماری استاد تو ہمیں بار بار یہ بات بولتی ہیں کہ تم لوگ بہت عجیب سے لوگ ہو, نہ کسی کی سنتے ہو نہ سمجھتے ہو. تو آپ جنریشن زی کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ فی الحال تو ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ جنریشن زی بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو یا کہیں بھی کوئی انقلاب برپا ہو رہا ہے تو جنریشن زی کے ذریعے ہو رہا ہے. تو آپ جنریشن زی کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں ایک والدہ کی حیثیت سے؟ میں تو نا بہت زیادہ اپنے بچوں سے متاثر ہوں, وہ اور ان کے تھرو میں پوری جنریشن زی سے بڑی متاثر ہوں, اس لیے کہ ایک تو میں امی سے زیادہ ان کی دوست ہوں, چونکہ بس میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا بیٹا ایم بی اے کر رہا تھا اور میری بیٹی ایف ایس سی کر رہی تھی, تو ہم تینوں کمبائن اسٹڈی کیا کرتے تھے گروپ کی صورت میں, اور الحمدللہ بچوں کے ساتھ بس ایک بڑا اچھا سا بانڈ ہے. تو میں سارا دن ان سے سیکھتی رہتی ہوں. ہمیں یہ ٹولز نہیں آتے تھے موبائل کے, اور سارا دن ابھی تک میں اپنے بیٹے پر ڈپینڈنٹ ہوں کہ مجھے یہ چیز اس میں انسٹال کر دو اور یہ چیز انسٹال کر دو, اور وہ کبھی کبھی کہتا بھی امی آپ کو یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے تو یہ کیوں نہیں آتا. تو میں نے کہا بس وہ اس میں تھوڑا سا وہ جنریشن گیپ آ جاتا ہے کہ ہم اب بوڑھے ہو رہے اور ہم وہ ساری ٹولز نہیں سیکھ پا رہے جو کہ آج کے بچوں. تو میں بڑی متاثر ہوں کہ ماشاء اللہ بہت پوٹینشیل ہے اس میں,
اور لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے سارے انقلابات دیکھے. ہم نے وہ جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا وہ جب وہ اس سے لے کر تو ابھی موبائل کے اسے ٹچ تک یہ سارا انقلاب دیکھا ہے نا. لالٹین سے لے کر تو یہ آج کی جو لائٹس ہیں ان تک وہ ساری چیزیں صرف ہم نے دیکھی ہیں. تو ہمارے تجربے سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے علم سے انشاءاللہ ہم لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. قاضی حسین احمد صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی تحریک کے ساتھ وہ ان کے بچوں تک منتقل ہو گئی اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اب یہ کمٹمنٹ تحریک کے ساتھ تیسری نسل تک منتقل ہو چکی ہے. الحمدللہ میرا بیٹا رکن ہے جماعت کا. اور لیکن جو میں آپ کو جو اپنے دل کی بات بتاؤں نا آج بتا ہی دوں کہ لوگ کہتے ہیں تو میں نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ ہمیں بڑے تانے ملے موروثیت کے اور اس کے. حالانکہ جو میں نے آپ کو عائشہ بھائی جی کی بات بتائی کہ موروثیت تو یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی جگہ بیٹھ جائیں. تو ہم تو کارکن ہیں جماعت کے لیکن جماعت نے ہمارا ٹیسٹ بڑا سخت لیا لیکن بڑی محبت دی. میرے والد کے جانے کے بعد میں جماعت حلقہ خواتین کی نائب قیمہ اب بنی ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ امور خارجہ کا ڈائریکٹر ہے. تو وہ جانے کے 13 سال بعد یعنی 1-2 سال بھی نہیں 13 سال بعد جماعت نے ہمارا ٹیسٹ خوب کڑا لیا لیکن ہم نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا. اور اپنے والد کی وصیت پر کہ بیٹا جماعت جھاڑو لگانے پر مقرر کرے تو جھاڑو لگانی ہے اور جدھر بھی وہ تم لوگوں کی ڈیوٹی لگائے جماعت سے نہیں ادھر ادھر ہونا. یہ میری وصیت ہے اور الحمدللہ ہم نے ان کی وصیت کو دل و جان سے قبول کیے. جہاں حکم دیتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں سے ہٹاتے ہیں وہاں سے بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ ہٹ جاتے ہیں. قاضی صاحب کے آپ اتنے قریب رہی ہیں, آپ نے خود بتایا بھی, تو قاضی صاحب کو کسی موقع پہ بہت شدید پریشان دیکھا آپ نے کہ کس موقع پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوں اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا ہو کہ ہاں یہ پریشانی ان کو یہ بحیثیت امیر یا سیاسی طور پہ انہیں کوئی پریشانی پیش آئی ہو؟ اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور بڑا دلگیر ہوتے تھے. میں ابھی کہتی ہوں کہ ابو کاش اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دے دے بنگلہ دیش کی. اور تو وہ کہتے تھے کہ زندگی میں بہت کم ایسے دھاڑے مار مار کر رویا ہوں. تو ایک سقوط ڈھاکہ کے وقت کہ کہتے ہیں بس جب وہ اس کی وہ آئی نا خبر آئی تو کہتے ہیں وہ دروازہ بند کر کے. اور 93 کے جب وہ ہو رہے تھے تحریک اسلامی میں ایک سپلٹ اور ایک دراڑ آئی, اس وقت بھی بہت زیادہ پریشان تھے. اور باقی وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے. اللہ نے ان کے اوپر ہمیشہ ایک اطمینان طاری رکھا. وہ یہ اللہم افرغ علینا صبرا والحقنی بالصالحین یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک صبر کا فیضان ان کے اوپر تھا لیکن ظاہر انسان تھے تو پریشان تو ہوتے رہتے تھے. آخر میں بھی وہ جب اکثر جماعت کو کامیابی نہیں ملتی تھی یا کسی چیز میں بہت زیادہ وہ ہماری دعوت کو پذیرائی نہیں ملتی تھی تو کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کیوں لوگوں کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی یا کیوں ہمارے لوگ عوام تک نہیں پہنچ پا رہے اور ہماری اتنی اچھی جماعت ہے, ہماری اتنی اچھی دعوت ہے تو وہ کیوں نہیں عوام الناس اس کو قبول کر رہے. تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ سرگرداں بھی رہتے تھے اور اس کے لیے کبھی وہ پاسبان بنائی, کبھی شباب ملی بنائی. یوتھ کی تربیت کے لیے وہ بہت زیادہ یعنی سرگرم بھی رہتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے. بس آخری سوال کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے ہم کہ ہم نے خاندانی نظام کی خرابی کی وجہ سے اب معاشرے کو بہت زیادہ تنزلی کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کے روٹ کازز بھی بتائے اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں. آئے دن ایسے واقعات آ رہے ہیں اور یہ کسی ایک طبقے تک نہیں رکے ہوئے. ہم ایلیٹ کلاس کو دیکھ رہے ہیں تو شوبیز کی چند مثالیں ہمارے درمیان ہم نے دیکھی, مڈل کلاس کو دیکھی اور لوور کلاس تو ویسے ہی معاش کی وجہ سے بہت پریشان ہے. تو اس کا حل آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آنے والے وقت میں اس میں کچھ بہتری آ سکے گی یا یہ خرابی کی طرف ہی اب جائے گا معاشرہ؟
کہتے ہیں نا جو قوم کے مصلحین ہوتے ہیں نا اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابھی ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ مایوسیوں میں نا چراغ روشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہمیں تو نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو مایوس کریں. اور اب جو یہ شرق و غرب سے بیداری کی لہر ہے تو وہ کہتے ہیں نا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو اور اللہ کے رسول نے بھی ایک آیت ہے قرآن کریم کی وہ 3 جگہ ارشاد کی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ویظہرہ علی الدین کلہ. اس دین نے پھیلنا ہے انشاءاللہ, اس دین نے غالب ہونا ہے, اس کی بہاروں سے لوگوں نے مستفید ہونا ہے. تو اگرچہ بہت زیادہ گھور اندھیرا نظر آ رہا ہے, خاندانی نظام بھی ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن یہ سب چیزیں انشاءاللہ خاندان کا ادارہ بھی جڑے گا. لوگ اپنی ایکسٹریم کے اوپر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. اب اور نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تنزلی کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی خوشگمانی ہے اور یہ بھی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نتائج کا نہیں پوچھے گا, ہم سے ہماری جد و جہد کا پوچھے گا. تو ہم انشاءاللہ امید کے جگنو بکھیریں گے. اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ جب بہت زیادہ گھور اندھیرا ہو جائے تو دل سے کہو کہ نہ گھبرائے, سحر قریب ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج کی ہماری یہ دی سلیوشن کی پوڈ کاسٹ ان لڑکیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے جو اپنے کیریئر کے اندر آگے بھی بڑھنا چاہ رہی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ آج کا معاشرہ, آج کا نظام یا اسلام انہیں قید کے اندر ڈال رہا ہے, جبکہ یہ اسلام ایک عورت کو اعتماد عطا کرتا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ ایک عورت دنیا کے کسی بھی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر نمائندگی کر سکتی ہے. اور ہماری یہ آج کی پوڈ کاسٹ ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے. بہت شکریہ. ہم حاضر ہوں گے اپنے دی سولوشن پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.